urduaz.com ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں، جہاں پر ہم مختلف موضوعات کی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ بھارت چین سرحدی کشیدگی، تمام کوششیں ناکام، بھارتی آرمی چیف نے اپنی شکست قبول کر لی۔ سابق انڈین آرمی چیف کا کہنا ہے کہ یہ کشیدگی کافی طویل عرصہ سے چل سکتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کار فرما عوامل پہلے سے کہیں مختلف ہیں۔ ان کی نوعیت تکنیکی سے زیادہ سیاسی ہے۔ یاد رہے کہ انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی نے حال ہی میں ایک مرتبہ پھر سر اٹھایا ہے اور لداخ میں پینگونگ ٹیسو، گالوان وادی اور دیمک چوک کے مقامات پر دونوں افواج کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے، جبکہ مشرق میں سکم کے پاس بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے ہیں۔ موجودہ سرحدی تنازع اس قدر کشیدہ ہے کہ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کے روز بری، بحری اور فضائیہ تینوں افواج کے سربراہوں اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئیں۔ سابق انڈین آرمی چیف وی پی ملک کے مطابق چین کی جانب سے انڈیا کے سرحدی علاقے میں مداخلت کی وجوہات جاننے سے قبل یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ معاملہ اس ہی مخصوص علاقے میں کیوں پیش آ رہا ہے۔ اس وقت ہی کیوں انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا لائن آف ایکچوئل کے علاقے میں موجود اپنے انفراسٹرکچر کو گزشتہ کئی برسوں سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم چین اس پر نالاں ہے۔ حال ہی میں وہاں ایک دریا میں انڈین آرمی انجینئرز نے ایک پل تعمیر کیا ہے، جس کا باقاعدہ افتتاح بھی کیا گیا تھا۔ اس علاقے پر چین بھی کبھی کبھی اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، مگر ہمارے لیے یہ راستہ اس لیے اہم ہے کہ یہ شراک دولت بیگ سے ہوتا ہوا قراقرم پاس تک جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے چین کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ فوجی سرگرمیوں کے لیے اس علاقے کو، جسے وہ چین اپنا مانتے ہیں مگر ہم انڈیا سمجھتے ہیں، وہ متنازع علاقہ ہے، اپنے مصرف میں لائیں، اور چین گاہے بگاہے ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوششیں جاری رکھتا ہے۔ سابق آرمی چیف کے مطابق انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی آئینی ڈھانچے میں تبدیلی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ جب ہم نے جموں کشمیر، انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں آئینی تبدیلی کی تھی اور وہاں آئین کے آرٹیکل 35 کا نفاذ کیا تھا، تو چین نے واضح الفاظ میں کہا تھا یہ ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چین کا پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک اشتراک ہے۔